تو وہ فرمایا کرتے تھے میرے دادا کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ وقت دیکھا ہے جب وہاں شیخ الحدیث سے لے کر دربان اور چپراسی تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ. دربان گیٹ پر بیٹھا ہوا چوکیداری کر رہا ہے اور اس کے لطائف میں سکتا جاری ہے. کہتے ہیں ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے دیوبند کا. اور اسی لیے جب دارالعلوم دیوبند کی تاریخ نکالنے کا موقع آیا، اب تو وہ علم بھی ناپید ہو رہا ہے سوائے مولانا حضرت مفتی جمیل صاحب کے صاحبزادوں کے، اب شاید کوئی اور اس کے جاننے والا نہیں رہا کہ الفاظ کچھ ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جن کے اعداد ملا کر کوئی سن بن جاتا ہے اور وہ سن تاریخ بن جاتی ہے. ہمارے وفاق کے لیے بھی نکالے ہیں مولانا خلیل صاحب تھانوی مدد العلوم نے. تو جب دارالعلوم کی دیوبند کی تاریخ نکالنے کا بتایا کہ ایسا جملہ نکالا جائے جس سے دارالعلوم کی تاریخ ولادت کہہ لو یا تاریخ آغاز کہہ لو، تو کیا نکلا؟ فارسی کا جملہ در مدرسہ خانقاہ دیدین. در مدرسہ خانقاہ دیدین. اب تو مشکل ہے، فارسی بھی ہمارے یہاں نہیں پڑھائی جاتی، اس وجہ سے لوگ فارسی کے جملوں سے بھی پوری طرح آشنا نہیں رہے. لیکن معنی اس کے یہ ہے کہ ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی اور کسی نے یہ تبصرہ کیا تھا اور صحیح کیا تھا کہ دن کے وقت جا کر دیکھو تو یہ قال اللہ قال رسول کے پڑھانے اور پڑھنے میں مشغول ہے، اور رات کے وقت جا کر دیکھو تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑانے میں لگے ہوئے ہیں. وہی بات جو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ایک نصرانیوں کے ایک ایلچی نے جا کر کہی تھی. جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کس قسم کے لوگ دیکھ کے آئے ہو، تو اس نے کہا کہ رہبان باللیل رکبان بالنہار. یہ رات کے وقت میں راہب ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور دن کے وقت بہترین سے سوار ہوتے ہیں. تو ہمارے اکابر کا یہ رنگ کہ ایک طرف علم و تحقیق میں کیا بتاؤں آپ کو کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم سوانے اپنے بزرگوں کی سوانے سے بھی غافل ہوتے جا رہے ہیں. اور میری گزارش ہے سارے اصحاب مدارس سے کہ اپنے اکابر جتنے بھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک، بلکہ بعد کے اکابر تک، ہر ایک کی سوانے ہر طالب علم کو، ہر استاد کو باستیعاب پڑھنی چاہیے تاکہ اس کا مزاج پتہ ہو کہ ہمارے اکابر کا مزاج کیا تھا. تو وہ حضرت میں حضرت کا ذکر کر رہا تھا کہ الحمدللہ اس کے بعد ہم نے حضرت شیخ الہند کی زیارت نہیں کی، ہم نے حضرت شاہ صاحب کی زیارت نہیں کی، ہم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی زیارت نہیں کی، ہم نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی زیارت نہیں کی. لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے براہ راست فیض یافتگان کی زیارت گمراہگار آنکھوں کو کرا دی ہے. براہ راست فیض پانے والے ہیں جنہوں نے براہ راست حضرت شیخ الہند سے پڑھا. میرے والد براہ راست حضرت شیخ الہند کی شاگرد تھے، اور پہلی بیعت حضرت شیخ الہند سے تھی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، حضرت مولانا شمس الافغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مدنی کے سے استفادہ کیا، اگرچہ فراغت کہیں اور سے کیا حاصل کی تھی.
ان کے شاگرد میرے استاد حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے جو حضرت مدنی کے شاگرد تھے، ان کی رضایت کرا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رضی اللہ فرمایا کرتے تھے، اور بات تو وہ حضرت تھانوی کی نقل کرتے تھے لیکن اپنے اوپر منطبق فرماتے تھے کہ بھائی آدمی تو ہم بھی نہیں بنے، آدمی تو ہم بھی نہیں بنے، لیکن اللہ نے آدمی دکھا دیے، اللہ نے آدمی دکھا دیے، لہذا کوئی بیل آ کر ہمیں یہ روکا نہیں دے سکتا کہ آؤ مجھے آدمی مان لو، کیونکہ ہم نے حقیقی آدمی دیکھے. کوئی بیل آ کے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے ہم جب بننا چاہیں گے تو آدمی بن جائیں گے، کیونکہ ہم نے آدمی دیکھے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے خود ہمارے لیے نعمت ہے. یا وہ ان کی بات تو تواضعاً تھی، ہمارے لیے حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا آدمی دیکھا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، صرف ایک بات اس موقع پر کرنا چاہتا ہوں، بہت دیر ہو چکی ہے، کہ ہمیں اپنے اس مزاج کو اور اپنے اس معیار تعلیم کو اور اس معیار عمل کو اگر ہم نے برقرار رکھا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ان مدارس کو ختم نہیں کر سکتی، کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. الحمدللہ ہم کیسے گئے گزرے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن بزرگوں کے ہم نے جوتے اٹھائے، ان بزرگوں کا یہ فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق کے بارے میں کبھی کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، کبھی کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی. اور میں نے جملہ پہلے کہا تھا، آج پھر دہراتا ہوں، ہم دشمن کسی کے نہیں ہیں، ہم دشمن کسی کے نہیں ہیں، اور نہ ہم مداہن ہیں، نہ کسی کی دشمنی ہے اور نہ مداہنت ہے. ہمارے سامنے اگر کوئی شخص حق لے کر آتا ہے تو ہم اس کی تعریف کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ہمیں باطل پر چلنے پر مجبور کرے تو ہم اپنی تمام ناتوانیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ انشاءاللہ کریں گے، مرتے دم تک کریں گے. لیکن بشرطے کہ ہم اپنے اکابر کے مزاج و مذاق کو سمجھ کر اپنے مدارس کو اس کے مطابق چلائیں. آج ہمیں اپنے طرز عمل پر مدارس جس منہج پر چل رہے ہیں ان سب پر خود تنقیدی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. آیا ہم اکابر کا جن کا ہم نام لیوا ہیں ان کے طریقے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ اتباع سنت کا اہتمام ہے یا نہیں ہے؟ مدارس میں طلبہ کو نماز باجماعت کا اہتمام کرایا جا رہا ہے یا نہیں کرایا جا رہا ہے؟ ان کو جھوٹ سے، غیبت سے، گناہوں سے، بد نظری سے، موبائل کے غلط استعمال سے ان کو روکا جا رہا ہے یا نہیں روکا جا رہا ہے؟ یہ چیزیں ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں. اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. کوئی ہمیں رجعت پسند کہے، کوئی ہمیں دقیانوسی کہے، کوئی ہمیں یہ کہے کہ ان کو دنیا کی خبر نہیں ہے، یہ سارے تانے، سارے اعتراضات ہمارے گلے کا ہار ہیں. ہمیں سب منظور ہے، لیکن جو منظور نہیں ہے وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ایک آنچ آنا ہمیں منظور نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ وہ سرپرستی قبول فرمائے تو الحمدللہ انہوں نے بھی قبول فرمائی، اور باوجود صاحب فراق ہونے کے ان کا دھیان، ان کے توجہات، ان کے دعائیں اس وقت وفاق پر مرکوز ہیں الحمدللہ. اور اسی طرح جن حضرات کو ارکان عاملہ میں نے اور مولانا حنیف جالندری صاحب نے باہم مشورے سے جن حضرات کو ارکان عاملہ کے طور پر ان سے درخواست کی کہ وہ ہماری مدد فرمائیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو ہمارے لیے ایک بہترین رفیق بنایا. اور میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس موقع پر سارے صوبہ خیبر پختونخوا سے جو پھیلا ہوا صوبہ ہے اور جس میں جیسا پہلے کہا گیا کہ مدارس دینیہ کی تعداد سب سے زیادہ ہے، الحمدللہ آج اس کا بہترین نمائندہ اجتماع میرے سامنے موجود ہے اور اسے دیکھ کر میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دنیا آخرت میں بہترین جزا عطا کرے. اس موقع پر جو باتیں کچھ عرض کرنے کا ارادہ تھا ان میں سے بہت سی باتیں مجھ سے پہلے حضرت مولانا سعید یوسف صاحب نے اور دوسرے بزرگوں نے اور پھر آخر میں مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے آپ حضرات سے تفصیل کے ساتھ کی ہیں. اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ صبح 9 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے صبر و ضبط کا مزید امتحان لینا شاید مناسب نہیں ہے. اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے نافع بنائے. وہ نقطہ یہ ہے کہ جتنے یہ مدارس دینیہ ہیں ہمارے وفاق کے زیر نگرانی جو مدارس کام کر رہے ہیں ان کی تعداد ابھی مولانا حنیف جالندری صاحب نے بتائی 23,000 الحمدللہ تعداد ہے اور اس میں 25 لاکھ طالب علم طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کن بزرگوں سے ہمارا رشتہ ہے، کہاں سے ہمارا آغاز ہوا، تو کوئی دوسرا جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہمارا نقطہ آغاز کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند. الحمدللہ ہم سب اس سے وابستہ ہیں، اسی کے خوشچین ہیں، اسی کے اکابر کی نقش قدم پر چلنے کے خواہش مند ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا رشتہ ان اکابر سے ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جو قطب الاقطاب، ان حضرات سے ہمارا رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے. ہماری جو صلاح و فلاح کا راز مضمر ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم ان اکابر کے طریقہ کار پر، ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنا ہر وقت جائزہ لیتے رہیں کہ کیا واقعتاً ہم ان کے جانشین یا ان کے پیروکار اور خوشچین ہونے کے جو دعوے دار ہیں، یہ دعویٰ ہمارا درست ہے یا نہیں. لہذا دارالعلوم دیوبند کی جو خصوصیت تھی، جو دنیا میں، آج کی دنیا میں دوسری کہیں تعلیمی اداروں میں نظر نہیں آتی. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں گھومنے کا موقع عطا فرمایا. 6 بر اعظم میں نے دیکھے. مسلمان ممالک میں سے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں مجھے جا کر علماء کرام سے اور وہاں کے مدارس سے براہ راست ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوا. لیکن جب میں ان کا مقابلہ اور ان کا مقارنہ ان بزرگوں سے کرتا ہوں جن کی طرف الحمدللہ ہم منسوب ہیں، جن کے نام میں نے ابھی آپ کے سامنے لیے، جب ان کے ساتھ کرتا ہوں تو مجھے ایک بین فرق نظر آتا ہے. آپ کو اگر علم و تحقیق چاہیے، مقالہ نگاری چاہیے، تو بے شک اس کے لیے بہت سے ادارے دنیا میں موجود ہیں اور خود میں نے دیکھے ہیں. علم و تحقیق کے چھناور دیکھے،
لیکن اگر علم و تحقیق کے ساتھ اتباع سنت کا جذبہ اور اپنی زندگی کے ہر قول و فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی گزارنے کا جو جذبہ ہے، جو یہاں پایا، ان بوریہ نشینوں میں جو پایا، وہ میں نے کہیں دنیا میں نہیں دیکھا الا ماشاء اللہ۔ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوتا ہے، میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے۔ جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا کی ولادت ہوئی، حضرت مولانا محمد یاسین صاحب، اور حضرت مفتی محمد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ہم سبق تھے۔ ایک ہی ساتھ سبق پڑھا ہے ان حضرات نے، حضرت شوق العلم سے، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے۔